1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا، 1 روپیہ بھی۔ کچھ بھی خریدنا ہوتا تھا نا تو مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہزاروں روپے کی میرے پاس ریل پھیل ہو گئی، لاکھوں روپے میرے پاس آنے لگے۔ کیسے آنے لگے؟ یہ سب محنت کا بھی کمال ہوتا ہے۔ میں نے بتایا اپنی ہر ویڈیو میں کہ میں محنت کرتی تھی، لیکن ساتھ میں نے کیا کیا چیزیں کی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، جن کا میں کہتی ہوں کہ میری لائف میں 80% ان چیزوں کا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سدرا کاشف، سدراز کچن ہیکس میں خوش آمدید۔ آج کے ٹاپک پہ جو میں بات کرنے والی ہوں نا، وہ ایسا ٹاپک ہے کہ نہ ہی آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پہ توکل تو بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہمیشہ سے میرا قائم تھا اور قائم ہے اور قائم رہے گا۔ زندگی کا وہ حصہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو نا، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر کامیاب ہونا ہے نا تو اپنی زندگی میں یہ 4-5 چیزیں شامل کر لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ کام آپ کا ایسے ہوگا جیسے آنکھ بند کر کے چٹکیوں میں۔ میں ایک کامیاب یوٹیوبر ہوں، میرے پیچھے بہت بہت بڑی کہانیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو آج چیز شیئر کروں گی نا آپ کے ساتھ، اللہ پر توکل، اور کیا ایسی چیزیں تھی جو میں کرتی تھی جن سے میرے دن بدل گئے۔ 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا پاس، جیب خالی رہتی تھی، اور ہزاروں لاکھوں روپے میرے پاس اس وقت جیب میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کس طرح سے میں نے اسٹرگل دیکھے، اسٹرگل تو میں نے بہت کی، لیکن اس اسٹرگل کے ساتھ ساتھ میں نے کس طرح سے جو چیزیں کی وہ میں آپ کو آج شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میرے ان ویورز کا جنہوں نے مجھے ڈے 1 سے جوائن کیا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میری ہر ویڈیو کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ میں ان سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں، اور جنہوں نے مجھے نیو جوائن کیا ہے نا ان سب کا بھی بے حد دل سے شکریہ، اور آپ لوگوں کا بے حد پیار مجھے واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ ملتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، آپ لوگ فل واچ کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو نا، میں کہتی ہوں آپ لوگوں کی بھی راہیں اسی طرح کھل جائیں، اسی طرح آسان ہو جائیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نا، میں کہتی ہوں ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے نا۔ سب سے بڑی چیز نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کریں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی آپ کے پاس تکلیف یا پریشانی آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی سب کچھ کرنا چاہیے، بات چیت، گلے شکوے، رونا، غم، خوشی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے ہی انسان کو گڑ گڑانا چاہیے، ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ میرا تو توکل ہی اللہ تعالیٰ پہ تھا ڈے 1 سے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کوئی کام رکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہے ہوتے، تو ان کا فرسٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اوہو ہمارا یہ فلانا کام نہیں ہو رہا ہے، فلانے پیر کے پاس جائیں، اس سے تعویذ لائیں، شاید یہ کام رکا ہوا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا ایسا کانسیپٹ ہوتا بھی ہے، بہت سارے لوگ اسی چیز پہ توکل کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کام رکا ہے، اگر آپ کسی تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا۔ لوگ میں کہتی ہوں کہ جانماز پہ کیوں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے۔ میں اس چیز کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ایک چیز بنائی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر جو بندہ میرے سے دعا کر کے جو بھی مانگتا ہے، اور اسپیشلی وہ رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ میرا زندگی کا تجربہ ہے، میں نے اتنے مشکل وقت دیکھے، اتنے مشکل حالات دیکھے، لیکن میرا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ ایسا ہوتا گیا کہ میں نے اپنے آپ کو پورا اللہ کے سپرد کرے رکھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو جو فیصلہ کرتا ہے تو بہتر کرتا ہے، تو نے ہمیشہ مجھے مشکلوں سے نکالا ہے۔ ایسے میں کہتی ہوں زندگی میں ٹوسٹ آئے ہیں، ایسی چیزیں آئی ہیں نا کہ میں کہتی تھی کہ بس اب شاید سب ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو تھام کے رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کا محتاج کرتا ہے۔ میری زندگی میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں کتنی ٹف لائف گزارتی تھی، میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہری بات ہے ہسبینڈ کی جاب ہوتی ہے، اس جاب میں صرف ہم بچوں کا خرچہ کر سکتے ہیں پورا، یا پھر ہم گھر کی روٹی سالن پورا کر سکتے ہیں۔ اتنی پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سرکاری نوکریوں یا پرائیویٹ نوکریوں میں انسان کا گزارا نہیں ہوتا، بس وہی بل شل دے دیے اور گھر کا خرچہ چلا لیا تو انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھی ارننگ جن کی آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے نا ہمیشہ صبر کیا، پہلی چیز صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی میں نے اپنی نا خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں گزارا کرنے والی تھی الحمدللہ۔ جو بھی چیز ہوتی تھی بڑے آرام سے، میں اگر چٹنی سے بھی کھاتی تھی بہت شکر ادا کرتی تھی، لیکن
سکھ ہونا چاہیے. آپ اگر ٹینشنوں سے دور ہیں، اگر آپ چٹنی سے بھی کھاتے ہیں، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس شکر کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ دیا. دوسری چیز یہ کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی. یہ میرا تھا جب میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی نا، تو میرے لیے بہت مشکل تھا. میں ہر وقت کاموں میں ہی لگی رہتی تھی. لیکن جب میں الگ ہوئی، سیپریٹ ہوئی نا، میں نے پہلی چیز اپنے ساتھ نا باندھ لی کہ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھتے ہیں نا آپ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز دیکھیں، جو بھی ہے نا کامیابی ہے، جو بھی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جب گڑ گڑا کر نماز میں کچھ مانگتے ہیں، تو میں نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی دعا رد کرے گا. ہاں، سم ٹائم آپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ اگر آپ کو دعا کا صلہ نہیں ملتا تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس کا صلہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سم ٹائم نا اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے 2 قطرے آنسو بھی گراتے ہیں نا، میں کہتی ہوں وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نا میرا بندہ مجھ سے صرف مانگے. تو ہم جب مانگتے ہیں اور وہ بھی رو کر، تو اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے. 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے وہ پیار کرتا ہے، وہ ترس کرتا ہے اپنے بندے پہ. اور میں نے ہمیشہ اسی طرح کیا. جب مجھے کوئی تکلیف پریشانی ہوتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ کے آگے روتی تھی. کسی بندے کے آگے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یقین کریں، اگر آپ کسی کے پاس جا کے روتے ہیں نا، وہ بندہ آپ کی کہانی سن لے گا. دوسری بار روتے ہیں، وہ بندہ کہانی سن لے گا. تیسری بار روئیں گے نا، وہ کہے کہ کیا بندہ ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت یہ بندہ روتا ہی رہتا ہے میرے سامنے آ کے. اس کو کوئی کام نہیں ہے، یہ جا کے خود کیوں نہیں کرتا کوئی کام. ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے. آپ 2 سے 3 بار کسی کے پاس بھی جاتے ہو، ہیلپ کے لیے ہی جاتے ہو نا، اگلا بندہ غصے میں آ جاتا ہے. اگلا بندہ کہتا ہے یار کیا اس نے تو پیچھا ہی لے لیا. اور اللہ تعالیٰ ایک ایسے، میں کہتی ہوں، محبت کرنے والی ذات ہے نا، کہ وہ اس کے پاس اگر آپ 5 وقت دن میں 5 وقت جا کے صرف رو گے اور اپنی فریاد کرو گے نا، میں کہتی ہوں کہ وہ اللہ جتنا خوش ہوتا ہے، میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی بندہ خوش نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ مسلسل مجھ سے مانگتا ہے. میں روتی تھی، میں ہر نماز میں اللہ کے آگے رو کے نماز پڑھتی تھی. ٹھیک ہے. میں جب دعا کرتی تھی میرے آنسو گرنے شروع ہو جاتے تھے، اور میں اتنا روتی تھی. میں کہتی تھی یا اللہ مجھے ان چیزوں سے، ان تکلیفوں سے کب نکالے گا، کب آزاد کرے گا. میں بہت آزمائشوں میں گھری ہوئی ہوں. میرے اوپر نا کندھوں پہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. میں بہت تھک چکی ہوں. نماز کے ساتھ ساتھ میں جو سورت پڑھتی تھی، وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی، جس کا میری زندگی میں نا، میں کہتی ہوں کہ میری زندگی بدل کر رہ گئی. ہم 4 بہنیں تھیں، اور میرے ابو جو تھے وہ جب جاب کرتے تھے نا، تو میرے ابو کو کسی نے آفس میں ایک بندہ تھا، تو اس بندے نے کہا کہ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو میرے ابو نے اسے بتایا کہ میری 4 بیٹی ہیں. تو میری باقی بہنوں نے تو پتہ نہیں اس چیز پہ غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن الحمدللہ میری باقی بہنیں بہت اچھی رہ رہی ہیں. اللہ نے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں دی. اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی خوش اور آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. تو میں نے نا اس چیز کو، کیونکہ میرے زیادہ زندگی میں نا بہت زیادہ ٹف لائفیں گزری ہیں، مطلب سمجھ لیں کہ آزمائشیں، ہر چیز بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں انہیں پہ آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو. تو میں نے وہ ابو کی وہ بات یاد آئی مجھے. ابو کو نا اس بندے نے بولا تھا کہ آپ نا اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ یہ سورت پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو اب وہ سورت جب ابو نے مجھے بتائی نا، تو میں نے وہ سورت نا جوانی میں بھی پڑھتی تھی. اس کے بعد جب میری شادی ہوئی نا، تو پھر میں نے چھوڑ دی تھی. اس کی ریزن میں نے آپ کو بتایا، جوائنٹ فیملی میں نا مجھے کچن سے ہی نکلنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. یعنی رات ہو جاتی تھی، کھانا پینا، برتن دھونا، صفائیاں کرنا، بچوں کی چیزیں، کوئی مطلب نماز کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا. اور مل بھی جاتا تھا تو سم ٹائم تو پھر اپنا حلیہ اتنا بگڑا ہوا ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی کہ ابھی میں اپنے آپ کو صحیح کروں گی، نماز پڑھوں گی، پاک ہوں گی. پھر بہت ہی سمجھ لیں کہ ٹف لائف تھی. تو میں نے نا جب ہم سیپریٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے نا جو سورت سٹارٹ کی تھی، یعنی سمجھ لیں کہ میں حرین ہونے والی تھی نا، تو میں اس سورت کو کثرت کے ساتھ روزانہ پڑھتی تھی. اور میں اتنی زیادہ پریشان رہتی تھی. میں کہتی تھی کہ میرا کچن بھی اوپر ہے، ہر چیز مطلب بہت مسئلے مسائل تھے. ایک کمرہ ہوتا تھا. تو میں نا اتنا زیادہ اس سورت کو روزانہ پڑھتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سورت جادوئی ہے، یا اس سے بہت زیادہ زندگی چینج ہونے والی ہے. ہاں، وہ ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے آنسو بھی، کچھ میرے آنسو بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا تھا.
کچھ بھی ہو سکتا ہے لائف میں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آ سکتی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری اس پڑھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ 10 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا تھا میری جیب میں، اور میں نے اپنے ابو کی وہ بات یاد کی اور پھر میں نے اس سورت کو ریگولر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ یقین کریں گے جب میں نے وہ سورت ریگولر پڑھنی شروع کی تھی تو میں مطلب 1 سال میں نے ریگولر اپنی زندگی میں نماز اور وہ قرآن پاک کی تلاوت اور یہ سورت ریگولر شروع کر دی تھی۔ یہ اس کے ساتھ ایک وظیفہ بھی تھا، ٹھیک ہے، وظیفہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی، جس سے نا میں کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے نظام کیسے سدھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو صورت تھی نا، اس کا میں اپنے زندگی میں تجربہ کیا میں کہتی ہوں کہ 110% بہت اچھی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بہنیں جو بھی پریشان ہیں، جو لڑکیاں پریشان ہیں اپنی قسمت کو لے کے، اپنی زندگی میں پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ فرض ادا کریں، نماز پڑھیں۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتا ہے اور آپ کی اس چیز کو، اس وظیفے کو یا ورد کو بھی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ سورت روزانہ اپنی ایک زندگی میں معمول میں شامل کر لیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوا تھا کہ میں نے جب بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا، یہ الحمدللہ ہم لوگوں کا ایک کمرہ ہوتا تھا تو ہم ایک اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس گھر میں میں ولاگ بناتی ہوں، یہ گھر، اس میں ہم شفٹ ہو گئے تھے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، بند آنکھوں پہ سارا کچھ ہوتا گیا، یعنی کہ میری زندگی میں نا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ یوٹیوب کا چینل شروع کیا۔ ہاں 2 سال تو مجھے یوٹیوب کے چینل پہ کام کرتے ہوئے ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں نا امید نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز آپ دیکھیں گھر میں نا قرآن پاک ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے نا اور وہ ایسے ہی بند پڑا رہتا ہے، میں کہتی ہوں سب سے بڑا گناہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی کتاب دی اور اس کے اندر سارے مسائل کا حل ہے، تو آپ نہ بجائے لوگوں کی طرف بھاگنے کے یا تعویذ گنڈوں کی طرف بھاگنے کے یا ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے کہ یہاں سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، گھر کے اندر جانماز کے اوپر بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ تو جی وہ صورت ہے سورہ مریم ہے، جس کو میں اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا میں نے، اور میں وہ لمبی کافی ہے لیکن میں نے نا اس کو ایسے پڑھ لیا ہے کہ اب وہ مجھے نا سمجھ لیں کہ زبانی حفظ ہے۔ مطلب میں اگر پڑھنے بیٹھتی ہوں نا تو میں بند کر کے بھی قرآن پاک کو بند کر کے بھی میں وہ صورت آرام سے پڑھ لیتی ہوں۔ تو اس کا اتنا زیادہ وہ عورت کی، لڑکی کی قسمت کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو اس کا بہت اچھا فائدہ ملنے والا ہے۔ آپ کی زندگی میں کہتی ہوں کہ آپ نا جتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ ریگولر اس سورہ مریم کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی کے سارے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی زندگی میں کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دے گا۔ لیکن پھر میں یہی چیز ساتھ میں کہوں گی کہ نماز ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑائیں، کسی چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں کہ فلانی چیز کے فلانے بندے نے کہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ وہاں سے دم کرواؤ تو یوں ہو جاتا ہے، اس کے پاس جاؤ وہاں سے تعویذ لو آپ کے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے آگے جانماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے سب کچھ مانگیں۔ میں کہتی ہوں نا کہ جو بندہ جانماز پہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بن جاتا ہے نا، اس کو کبھی کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آنے والے وقتوں میں، جس سے آپ لوگوں کے کاروبار میں ایسی برکت ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہر قدم پہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔